السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر مسلسل پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 119واں درس ہے. بات جو چل رہی ہے وہ پچھلے 15-20 پروگرام سے تقریباً اس بات پر بات چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا ہے، اور آگاہ کرنے کی وجہ میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بیان کی تھی. اس کے بعد آخر کے 4 بڑے فتنے جو خطرناک قسم کے ہیں اور اس میں پیشین گوئی بھی ہے اور ہمارے لیے نصیحت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. اس میں سے ہم پہلے پہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں. امام مہدی کے بارے میں ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے، امام مہدی کے پیدا ہونے سے پہلے، ظاہر کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو شیعہ جب بولتے ہیں تو مانا لیتے ہیں کہ وہ 256 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، اب ظاہر ہوں گے. اہل سنت والجماعت اگر کبھی بولتے ہیں ظاہر ہونے کا لفظ کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صفت اللہ کو رکھنی ہے وہ ایک دن میں رکھے گا اور اس کے دوسرے دن وہ ظاہر ہو جائیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں. اس معنی میں ہم ظاہر کا لفظ بولتے ہیں. اس معنی میں ہم ظاہر کا لفظ نہیں بولتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ 256 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں اور پھر اب کیا ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے. تو اگر کبھی اس طریقے سے لفظ آئے تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کچھ بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے. یہاں تک بات آپ کو میں نے بتائی تھی کہ عراق، شام اور مصر پہ جو ہے وہ بین لگے گا. یاد آیا آپ کو؟ یہ بات بتائی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اکرم کی یہ حدیث مسلم شریف میں نقل کی ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ عراق، شام اور مصر، ان تینوں کے بارے میں فرمایا کہ یہاں پر بین لگے گا. اب جہاں تک عراق کی بات ہے، یہ تو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور باقاعدہ عراق پر بین لگا اور پورے حالات آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی وہ حالات جو ہے وہ سنگین نہیں ہیں. اس کے بعد جو دوسرا شہر آپ نے نام لیا وہ شام ہے. شام کے حالات بھی جس طریقے سے چل رہے ہیں، بلکہ تھوڑی موڑی ساری جو ہے بندشیں شروع ہو چکی ہیں. اور ابھی کل کی بھی نیوز ہے کہ جو ہے اقوام متحدہ میں اس کے خلاف بڑا جو ہے وہ میمو لانے والے ہیں کہ شام پر جو ہے وہ پابندی سخت کی جائے. تو شام کی پابندی بھی تقریباً اب پکی ہے. اب تیسرا مسئلہ ہے مصر کا. یہ جو حسنی مبارک اس کا صدر تھا اور اس کو ہٹایا گیا ابھی. حسنی مبارک تک تو ان کے تعلقات یورپ سے بہت اچھے رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خود یورپی بندہ ہی تھا، لہذا وہ ان کی چمچا گیری کرتا تھا اور مسلمانوں کو اس نے خوب ستایا. اپنے عہد صدارت میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ کم سے کم کئی ہزار لوگوں کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے. بہرحال جن لوگوں کو پھانسی کی سزا دی گئی ان کو یہ کہہ کر کے کہ صاحب یہ اسلام دشمن ہے اور ملک دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھلایا ہے کہ انہی کی اکثریت آئی اور ان کی حکومت بنی. تو اب جب حکومت بنی ہے، حکومت بننے کے فوراً بعد پوری دنیا کا ری ایکشن شروع ہو گیا ہے. اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مصر پر بھی پابندی لگے گی، یہ 1-2 سال کے اندر یہ بھی ہونا ہے. کیونکہ یہ لوگ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت گئی ہے، یہ کسی کے سامنے سرنڈر ہونے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے یورپ نے کہ یہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی ہے. اور اگر آپ پچھلے 15 سال کی تاریخ دیکھیں تو ایسا 3 کنٹری میں ہو چکا ہے.
سب سے پہلے الجزائر میں 90% جو ہے وہ مسلم پارٹی کو ووٹ ملا، اور جو ہے پھر وہاں پر فوجی طاقت نے مداخلت کر کے ان کو حکومت پہ آنے نہیں دیا۔ اس کے بعد فلسطین میں حماس کو حکومت الیکشن کے ذریعے آئی، اور اس کے بعد پھر حماس کو بے دخل کر دیا گیا۔ اب یہ تیسرا مقام ہے، تیسرا شہر ہے کہ جہاں پر الیکشن کے ذریعے کیا ہوئی ہے، پھر اسلامی جو ہے وہ پارٹی حکومت پہ آئی ہے، لہذا یہ ان کو بھی جلدی سے رہنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ چونکہ مصر تھوڑا سے ایک دوسرے طریقے کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی معاشی پابندی لگے گی۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، اس کے چانسز پورے ہیں کہ ان کے اوپر پیشین گوئی اب جلد ہی لگے گی۔ بہرحال یہ یہاں تک تقریباً ہم نے بات آپ سے کی ہے۔ جو دوسرا واقعہ امام مہدی کا ہے، امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کا، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک پہاڑ جو ہے سونے کا ظاہر ہوگا، اور یہ پہاڑ ایک ندی کے اندر ظاہر ہوگا۔ ندی کا نام بھی لکھا گیا ہے کہ جس ندی میں یہ ظاہر ہوگا، فرات میں بعض لوگوں نے دجلہ، بہرحال ان دونوں ندیوں میں سے کسی ندی میں یہ ایک پہاڑ کی شکل میں نکلے گا، سونا ہوگا ٹوٹل۔ جب یقینی بات ہے چکر دو ہی کا ہے، جتنی لڑائیاں ہیں سارے کے پیچھے کیا ہے، پیٹرول اور سونا۔ جتنی لڑائی ہو رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے معاشی لحاظ سے سونا اور پیٹرول کا معاملہ ہے، اور مذہبی لحاظ سے جو معاملہ ہے یہ پوری دنیا کی لڑائی کا۔ معلوم نہیں کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ کہیں اسلامی حکومت فل فارم میں آ کر کے پوری دنیا کو یہ بتا نہ دے کہ اسلامی حکومت چلتی کیسے ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے گی تو سارے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، لہذا کہیں بھی اسلامی حکومت کو فل فارم میں آنے نہیں دینا ہے۔ یہ دو پیچھے اس کے پیچھے راز ہے۔ بہرحال یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مسلم نے تو اس کو فرات ندی کا ذکر کیا ہے، لکھا ہے یوشک الفرات ان یشرع علی جبل من ذهب، کہ عنقریب جو ہے فرات ندی کے اندر ایک سونے کا پہاڑ پیدا ہوگا۔ جب یہ پیدا ہوگا تو اس کی خبر بڑی تیزی سے پھیلے گی۔ جب پھیلے گی تو جو فرات کے قریب کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ اگر ہم اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں یا ہم اس کو قبضہ نہیں کریں گے تو دوسری دنیا کے لوگ آ کر کے کیا کریں گے، اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ لہذا جو عراق کے قریب کا علاقہ ہے، ایران کے قریب کا علاقہ ہے، یہ لوگ اس سونے کو قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنے میں اب دنیا میں خبر پہنچ چکی ہوگی، لہذا ایک بہت بڑی طاقت جو ہے اس پہاڑ پر قبضہ کرنے کے لیے ان سے ٹکرا جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اتنی خطرناک قسم کی جنگ ہوگی، اتنی خطرناک قسم کی جنگ ہوگی، اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ 99 100 میں 99 لوگ جو ہے اس سونے کے چکر میں جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میں تم کو 6 باتیں بیان کرتا ہوں، تم ان 6 باتوں کو نوٹ کر لو، جب تک یہ 6 باتیں نہیں ہوں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس وقت بھی آپ نے اس واقعے کا ذکر کیا تھا کہ یہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور زبردست قسم کی جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ اچھا، دوسری بعض روایتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کس سے ہوگی۔ اس مسلم شریف والی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جنگ کس سے ہوگی، لیکن دوسری روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ یہ جنگ جو ہے یورپ کے عیسائیوں سے ہوگی، اس کا بھی ذکر ہے حدیث میں۔ تو اس طریقے سے یہ دوسرا واقعہ بھی پیش آنا ہے امام مہدی سے پہلے، اور امام جب یہ 99 لوگ اس میں قتل کر دیے جائیں گے، اس وقت امام مہدی جب اٹھیں گے، جب وہ رولنگ کریں گے، حکومت کریں گے، تو ان سب چیزوں پر وہ کنٹرول کریں گے۔ ایک روایت ابن ماجہ کی ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی اس میں 3 شہزادے ملوث ہوں گے۔ کتنے؟ 3 شہزادے۔ شہزادے سے مراد یہ ہے کہ 3 بڑے بڑے سپر پاور لوگ اس سے کیا کریں گے، ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ اور چونکہ جتنا دن بڑھتا جا رہا ہے جنگیں اسلحے سے نہیں ہونی ہیں، جنگیں تو کیمیکل سے ہونی ہیں۔ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے نہ اس میں اسلحہ چلنا ہے، ساری جنگ کیا ہے، کیمیکل کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔
تو جب کیمیکل سے جنگ ہوتی ہے تو بری طریقے سے جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے. امریکہ نے جب ناگاساکی اور ہیروشیما کے علاقے میں نے جا کر ان کو وزٹ کیا ہے ان علاقوں کو، وہاں کے لوگ ابھی بھی جو پیدا ہوتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد اپاہج ہوتی ہے. مطلب کسی کا کان ایسے ایک دم سپاٹ ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ جو ہے وہ کسی کی انگلیاں ایسے ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس قسم کی پیدا ہوتی ہے. تو وہ کیمیکل کرتا کیا ہے معلوم نہیں، کبھی آپ لوگ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم تو مولوی آدمی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کیمیکل ڈالا جاتا ہے تو اس فضا میں جو ٹمپریچر ہوتا ہے گرمی کا وہ 1000 سے 7000 ڈگری ہو جاتا ہے. آپ اور ہم 40-45 جب ٹمپریچر ہوتا ہے تو گرمی کے مارے حالت خراب ہو جاتی ہے. دلی میں 45 چلا جاتا ہے 46. وہ 1000 سے لے کر 7000 ٹمپریچر ہوتا ہے. آدمی ایسے پگھل جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، پگھل جاتا ہے، ایک دم ایسے پانی کی طرح ہو جاتا ہے. اتنا ایسا خطرناک ٹمپریچر ہوتا ہے وہ. تو یہ جو ساری جنگیں ہیں جس میں 99% کی بات کہی جا رہی ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ 3 شہزادے اس میں جنگ کریں گے. ابن ماجہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے یہ 3 شہزادے اس پر قبضہ کرنا چاہیں گے، پھر اس میں سے یا تو کوئی کسی کی مدد کال کرے گا اور یورپ اس میں کیا ہوگا انوالو ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیاہ جھنڈا لے کر کے لوگ آئیں گے اور آ کر کے پھر اس کے اوپر قبضہ کریں گے، اور اس وقت 99% لوگ اس میں کیا ہوئے مارے جائیں گے. یہ دوسرا واقعہ ہے جو مہندی کے ظہور سے پہلے واقع ہونا ہے. تیسرا واقعہ ہے ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، مسلم بخاری کی روایت ہے. یہ روایتیں میں جان بوجھ کر کے بہت صحیح روایتوں کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. یہ روایت جو اب نقل کرنے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور عیسائیوں میں ایک مرتبہ بہت زبردست صلح ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، صلح ہوگی. اور جب صلح ہوگی تو صلح ہونے کے بعد مطلب پہلے دنیا پریشان ہو جائے گی اس صلح سے کہ یہ دونوں کیسے صلح کر دیے. صلح ہونے کے بعد پھر تھوڑے ہی دن کے بعد عیسائی غداری کریں گے، اور غداری کرنے کے بعد پھر عیسائی میں اور مسلمان میں زبردست قسم کی جو ہے وہ جنگ ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تھے اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی کہ تم لوگ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو نوٹ کر لو. اس میں سے ایک آپ نے اس کا بھی ذکر فرمایا. شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے یہ جنگ کیسے ہوگی اور پہلے صلح کیسے ہوگی، عیسائی اور مسلمان میں صلح کا کیا تعلق ہوگا، تو وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی کئی طبقے ہیں. جیسے ہمارے پاس دیوبندی بریلی ہے نا، ان کے پاس دیوبندی بریلی کا معاملہ ہے، اور ان کے یہاں کئی مرتبہ بہت خطرناک جنگیں ہو چکی ہیں آپس میں. رومن کیتھولک میں اور ان کے جو دوسرا جو چرچ ہے یہ دونوں میں بہت زیادہ دشمنی ہے. تو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ مسلمانوں سے مل کر کے اپنے دوسرے طبقے سے جنگ کرے گا. تو دوسرے طبقے کو ہرانے کے لیے وہ کس کا کوآپریشن لے گا؟ مسلمانوں کا کوآپریشن لے گا. اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں صلح ہوگی. جب وہ شکست کھا جائیں گے، شکست کھانے کے بعد معاملہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، تو جس گروپ کے ساتھ مسلمانوں نے صلح کر کے اس کو ہرایا ہے تو جیتنے والا گروپ صلیب لے کر کے صلیب کی جے لگائے گا کہ دیکھا صلیب جیت گئی. حالانکہ مسلمانوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، بس اس پر ایک مسلمان ناراض ہو کر کے جو ہے نا وہ اس صلیب کو پکڑ کے توڑے گا کہ تم ایسا کیوں نعرہ لگا رہے ہو، ہم نے بھی تو اس میں جنگ میں حصہ لیا ہے، ہماری وجہ سے تم کو جو ہے کیا کہتے ہیں ان سے جیت حاصل ہوئی ہے، تو اس میں صلیب کی جے تم کیوں لگا رہے ہو. بس یہ جو مسلمان جو کھڑا ہوگا اس کے بعد مسلمان اور عیسائیوں میں زبردست قسم کی جو ہے وہ جنگ بھڑک جائے گی. تو وہ جو دونوں طبقے الگ الگ تھے اب وہ مل جائیں گے. پہلے جن سے لڑے تو بات سمجھ رہے ہیں، وہ جو عیسائی دونوں طبقے الگ الگ تھے وہ مل جائیں گے، اور ملنے کے بعد پھر مسلمانوں کے خلاف زبردست قسم کی جنگ کی جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس میں 8 لاکھ لوگ اکٹھا ہوں گے مسلمانوں کے خلاف، جو جنگ اس میں ہوگی، اور اس میں پھر مسلمان شکست کھا جائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کو جو ہے بہت قاعدے سے سمجھانے کی کوشش کی. غداری کی وجہ بخاری میں اگر کے نہیں لکھا ہوا ہے کہ لڑائی پھر مسلمان میں کیسے ہو جائے گی، لیکن ابو داؤد کی روایت میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ حقیقت میں وہ صلیب کی جب جے بولے گا اس کی وجہ سے کیا ہوگی، غداری ہوگی، اور اس کے بعد مسلمان عیسائیوں میں پھر لڑائی ہوگی. تیسری چیز، چوتھی چیز، 3 واقعہ بتایا. 8 واقعات پیش ہوں گے ظہور مہندی سے پہلے. چوتھا آج ہم انشاءاللہ 8 کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. چوتھا واقعہ سفیان یا سفیانی نام کا ایک آدمی ہوگا جو دمشق میں پیدا ہوگا، اس کا نام سفیانی ہوگا. یہ روایت بھی صحیح ہے اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح مانا ہے. یہ روایت حاکم کی ہے اور حاکم نے جس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس میں جو راوی ہیں وہ بخاری اور مسلم کے ٹکر کے راوی ہیں، تو اس کا درجہ بہت بلند ہے. اس کے پہلے بھی آپ کو باتیں آتی رہتی ہیں کہ حدیث کے سلسلے میں علامہ ذہبی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں. علامہ ذہبی جلدی سے کسی حدیث کو ٹک نہیں کرتے ہیں جب تک وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے. علامہ ذہبی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے. یہ سفیانی نام کا آدمی جو ہے یہ دمشق میں پیدا ہوگا اور یہ بڑا خون خرابہ کرے گا. تو اس کے ساتھ ایک قبیلہ ہوگا جس کا نام ہوگا بنو کلب. بنو کلب قبیلہ جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گا. اس کے ٹکر لینے کے لیے قبیلہ ایک دوسرا اسی علاقے کا قبیلہ قیس آئے گا، لیکن یہ چونکہ بہت ظالم ہوگا سفیانی، تو قبیلہ کلب سے مل کر کے قبیلہ قیس کو زبردست شکست دی جائے گی. اور شکست دینے کے بعد ان کا ارادہ جو ہے وہ مکے کی طرف جو ہے وہ کوچ کرنے کا ہوگا. بہرحال جب یہ وہاں کوچ کرنے کا ارادہ کریں گے تو اس سے پہلے ظہور مہندی ہو چکا ہوگا. لیکن یہاں پر یہ مسلمانوں کو شکست دیں گے اور دمشق، جس کو ڈمسکس کہتے ہیں، دمشق کے علاقے پر ان کا قبضہ ہو جائے گا. اور جب یہ مکے کی طرف جانا چاہیں گے تو جو ہے امام مہندی کا ظہور ہوگا اور پھر امام مہندی ان کے اوپر کنٹرول کریں گے. یہ پورا علاقہ جو ہے آپ کا عراق سے لے کر کے فلسطین کا، یہ سارے گیم یہیں کھیلے جانے ہیں. جتنی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ عراق ہے، ایران ہے، فلسطین ہے، دمشق ہے، لبنان ہے، یہ سارے علاقے وہیں سے ہیں. مکہ اور مدینہ کا جہاں پر بھی ذکر ہے ان سلسلے میں وہ ایک دم آخری مرحلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ اسلام جو ہے وہ صرف مکے اور مدینے میں رہ جائے گا. اور آپ نے اس کی مثال دے کر کے فرمائی کہ سانپ، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سانپ جو ہے جیسے پورا بل سے نکل کر گھومتا ہے، بڑا لمبا راؤنڈ مارتا ہے، لیکن آخر اس کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ پھر وہی سوراخ ہوتی ہے. آپ نے اس کو مثال دے کر کے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک سانپ ہے اور وہ پورے علاقے میں گھومتا ہے لیکن آخر میں جا کر کے پھر ایک سوراخ میں وہ چھوٹی سی جگہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. آپ نے فرمایا کہ اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا ہے اور اجنبی حالت میں پہنچ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا طوبی للغربا، خوشخبری ہے غربا کے لیے. غربا سے مراد اردو کے غربا نہیں ہے، عربی میں غربا کہتے ہیں اجنبی، یعنی ایسے حالات میں جو اسلام پر جمے رہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. شروع میں بھی ایسے ہی حالات تھے، پوری دنیا اسلام کی مخالف اور چند مٹھی میں مطلب انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ تھے. اسی لیے ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے جس طریقے سے دین کی خدمت کی ہے، اگر کوئی اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے ثواب کو نہیں پا سکتا ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ اسلام کا مستقبل نہایت ڈارک تھا، ایسے میں ابو بکر، عمر، علی، عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے. پھر آخری درجہ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہوگی جبکہ اسلام کہاں پلٹ جائے گا، مکہ اور مدینے میں رہ جائے گا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کہیں نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت مسلمان پر قائم ہی نہیں ہونی ہے. یاد رکھیں، قیامت مسلمان پر قائم نہیں ہونی ہے. ایک شخص بھی اگر اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا ہوگا، اللہ والا ہوگا، تو قیامت اس کے اوپر قائم نہیں ہوگی. حدیث میں آگے آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ہوا چلے گی جس سے لوگوں کی بغل میں ایک قسم کے پھوڑے پیدا ہوں گے.
جیسے ڈیزیز ہوتی ہے نا ڈفرینٹ ٹائپ کی، ایسے یہ بیماری ایک ہوگی اور مسلمان جتنے بھی ہوں گے نا سب قیامت سے پہلے پہلے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. قیامت جب قائم ہوگی تو کوئی بھی مسلمان کے اوپر قائم نہیں ہوگی. وہ جو وحشت ہے قیامت کی، وہ جو قیامت کے بارے میں زلزلے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کافر پر لاگو ہوں گے، کوئی بھی مسلمان پر قیامت نہیں ہوگی. تو آپ اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اس اسلام کو سمیٹنا ہے، کیونکہ اگر اسلام پھیلا رہا تو قیامت نہیں آ سکتی ہے. لہذا اس کو سمیٹتے سمیٹتے کہاں لا کے رکھا جائے گا؟ مکے اور مدینے میں رکھا جائے گا. یہ آپ کو لنک بتا رہا ہوں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے نفس زکیہ. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ان کا لقب ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا نام ہے. یہ ایک شخص ہیں، بڑے دیندار، بڑے اچھے آدمی ہوں گے. ان کو جو ہے وہ بے مطلب قتل کیا جائے گا اسی علاقے میں، عراق کے علاقے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک نفس زکیہ کا قتل نہیں ہوگا تب تک بھی امام مہدی کے ظہور نہیں ہوگا. لہذا نفس زکیہ نام ان کا جو ہے نفس زکیہ ہوگا. یہ روایت بھی صحیح ہے اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح مانا ہے. تو یہ بھی ایک واقعہ پیش آنا ہے. حدیث جو ہے وہ ابن ابی شیبہ کی ہے. اس کے بعد چھٹا جو واقعہ ہے وہ ہے شام پر عیسائیوں کا قبضہ. آپ کے پہلے اس کے پہلے میں نے بتایا تھا دمشق کا واقعہ، وہ تھوڑے دن کے لیے ہوگا، لیکن یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شام پر عیسائیوں کی یلغار ہوگی. اب جس طریقے سے اس وقت سیریا کا معاملہ چل رہا ہے، یہ بڑا خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں عرب بھی جو ہے نا وہ سیریا کے ساتھ نہیں ہیں. عرب بھی جو ہے وہ سیریا کے خلافی بیانات دے رہے ہیں. سیریا کے ساتھ ایران ہے. اس کا چکر کیا ہے یہ سمجھ لیں. یہ کچھ ملک ہے، 3 ملک ایسے ہیں اس علاقے میں کہ جن کی حکومت ہے پبلک وہ نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ عراق میں جب صدام کی حکومت تھی تو عراق میں اکثریت شیعہ تھی، حاکم سنی تھا. ٹھیک ہے. سیریا میں کیا ہے؟ حاکم شیعہ ہے، اکثریت سنی ہے. ٹھیک ہے. بحرین میں اس کے پہلے 6-7 مہینہ پہلے آپ نے دیکھا بحرین میں بھی ہنگامہ ہوتا ہے. بحرین میں حاکم سنی ہے، اکثریت شیعہ ہے. یہ 3 ملکوں کا معاملہ ایسا ہے. تو جب بحرین کا معاملہ اٹھا تو حاکم سنی تھا، لہذا پبلک کی طرف ایران چلا گیا. ایران نے سپورٹ کیا کہ نہیں صاحب یہاں پر انقلاب آنا چاہیے. سارے عربوں نے مل کر کے جو ہے وہ بحرین کو سپورٹ کیا. بحرین جو ہے سروائیو کر لے گیا. اچھا، اب سیریا کا معاملہ کیا ہے؟ حاکم شیعہ ہے، پبلک کیا ہے؟ سنی ہے. اب ایران جو ہے وہ سیریا کو جو سپورٹ کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا حاکم شیعہ ہے. سمجھ رہے؟ اب عرب اس کا سپورٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ شیعہ ہے. تو اس طریقے سے یہ سب تکونے اینگل بنتے جا رہے ہیں خطرناک قسم کے. تو یہ جو شام کا جو معاملہ ہے اس میں عیسائیوں پر حملہ ہوگا اور اللہ کے رسول فرمائے عیسائی اس پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس پر قبضہ کریں گے. تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے وہ صورتحال اسی سے ہے. یہ اصل میں کیا ہونا چاہتے ہیں کہ عراق اور سیریا یہ دونوں کا بارڈر لگتا ہے، تو چاہتے ہیں کہ عراق پر بھی حکومت ہو اور سیریا پر بھی ہو. پھر ان دونوں کے ذریعے ہم ایران کو کیا کریں؟ معاملہ جو ہے وہ صفایا کریں. سارا چکر ہے کیونکہ اس کے علاقے میں ایک تھوڑا سا علاقہ جو ہے نا وہ کرد کا ہے. یہ کرد جو ہے بڑی جانباز قسم کی قوم ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی کرد خاندان سے ہیں. تو ان کا جو بارڈر لگتا ہے کرد والوں کا وہ عراق اور سیریا سے لگتا ہے. تو کرد سے یہ تینوں لوگ بہت ڈرتے ہیں. عراق بھی ڈرتا ہے، سیریا بھی ڈرتا ہے اور ایران بھی ڈرتا ہے. حالانکہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک آدھ 30-35 لاکھ لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہیں. لیکن وہ 30-35 لاکھ سے بھی لوگ جو ہے خائف رہتے ہیں. تو یہ تینوں مل کر کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ معاملے کو حل کیا جائے کہ عراق بھی ہمارے قبضے میں رہے، سیریا بھی ہمارے قبضے میں رہے. پھر ہم کرد کو سنبھل لیں گے اور اس کے بعد ایران کا معاملہ لیا جائے. ایران سے جو خطرہ ان کو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کیمیکل تیار ہیں، وہ شاید استعمال کر دے. حالانکہ سب ایک افواہ ہے وہ کچھ نہیں، آپ کو بتا دے رہے ہیں. ایسے صدام کے بارے میں بڑا تھا کہ صاحب بڑے ان کے پاس جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہیں اور چوہا بھی نہیں نکلا.
یہی معاملہ ایران کا بھی ہے اور معاملہ جو ہے خراب ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو یہ شام پر جو عیسائیوں کے قبضے کی بات ہے وہ یہی بات ہے. آخری بات 7ویں چیز جو ہے یہ بڑی دردناک